مدینہ منورہ میں جب رہیں تو پھر ادب کا کس طریقے سے ہم نے لحاظ رکھا؟ بالکل حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سے ہی اس شہر کو نسبت حاصل ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں خود بیان کیا گیا ہے ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اس شہر میں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، تو اس میں بھی بہت زیادہ ادب و احترام کرنے کا یہ حکم شریعت میں ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جس طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں یہ احکامات موجود تھے، اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی ظاہری جو دنیا سے پردہ فرما گئے آپ ظاہری طور پر، تو اس کے بعد بھی وہ احکامات موجود ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بندہ موجود ہے، مدینہ شریف میں موجود ہے، تو وہاں بھی وہ ہنسی مذاق مسخری ان سب چیزوں سے پرہیز کرے، چلنے میں احتیاط کرے، آہستہ آہستہ چلے، وہاں پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہ کرے کہ جو ادب سے مانے ہے، ادب کے خلاف ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے ادبیاں اور اس طرح کی گستاخیاں کہیں بندے کی نیکیوں کو برباد کر دے، کہیں ایمان کی بربادی کا یہ سبب نہ بن جائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سب سے افضل و اعلیٰ ہے دنیا میں اللہ رب العالمین کے بعد، تو اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ ادب و احترام کا شریعت مطالعہ میں اس طرح حکم دیا گیا ہے کہ حالانکہ اب اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ حاضری تو دیتے ہیں روضہ رسول پر اور مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں، لیکن ان کو خود غور کرنا چاہیے اور اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا حاضری کا انداز کیسا ہوتا ہے، ہم کس انداز میں حاضری دیتے ہیں، وہاں جا کر بھی ہم ادب کا لحاظ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ بدقسمتی سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ وہاں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، اور سیلفیاں لینا یا اس طرح ویڈیو بنانا کوئی اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب حاضری دینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے کہ نیچی نظر کیے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس امید سے اور یقین سے حاضر ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن خوش نصیب حضرات تو اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ان چیزوں کا اس قدر لحاظ نہیں کر پاتی، اور یوں حاضری کے موقع پر اور حاضری دینے کے بعد باہر یا مسجد نبوی میں تو ہر جگہ ہمیں ہر اعتبار سے ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ادب مدینہ کا پاس اور لحاظ لازمی رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت مجھ پر پڑ جائے، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ پہلے تو حضرت حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور روضہ ہوئے جو حاضر تو اپنی سجدج یہ ہوگی حامد، خمیدہ سر آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ تو اس انداز میں بندہ جو ہے وہ حاضری دے، بارگاہ رسالت میں جب جائے تو اس انداز میں جائے۔ اور ہمارے کیا کرتے ہیں، موبائل نکال لیتے ہیں، موبائل بندے کا بس چلے دل بندہ نکال لے، حضور اس پہ نگاہ عنایت فرما دے۔ یہ مبالغتاً ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، تو موبائل کو جیب میں رکھیں، موبائل کو جیب میں رکھیں، اور بس یوں بندہ بارگاہ میں حاضری دے کہ حضور کی ایک نگاہ مجھ پر کیا ہو جائے، پڑ جائے۔